ڈیوڈ بن گورین، یہ نام یاد کر لیں۔ پچھلی صدی کا منحوس ترین شخصیات کی اگر لسٹ بنتی تو اس شخص کا نام سر فہرست ہوتا۔ ڈیوڈ بن گورین، اسرائیلی فرسٹ پرائم منسٹر، 14 مئی 1948۔ میں بار بار یہ نام لوں گا، ڈیوڈ بن گورین، فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ یہ اس منحوس نے جب اپنا عہدہ سنبھالا پہلا ایز اے فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، تو جو پہلا بیان اس نے پرائم منسٹر بننے کے بعد دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ بیان یہ تھا کہ 1 سال پہلے جو بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر جو ملک مارز وجود میں آیا ہے، جس کا نام پاکستان رکھا گیا ہے اور محمد علی جناح جس کو لیڈ کر رہا ہے، اس پاکستان کو اس ہستی سے مٹنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا شخص جس کا ابھی ملک بنا 14 مئی 1948، وہ پرائم منسٹر بنا، آپ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ملک نصیب ہوا جو آپ جنگ خیبر سے در بھٹک رہے تھے۔ آپ کو کسی جگہ پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھتکارے ہوئے لوگ جو پوری 1400 سال تک ذلیل ہوتے رہے، اور بالآخر آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کی ساری ڈپلومیسی کے بعد آپ کو ساری یورپ نے مل کے تو آپ کو ایک ٹکانہ دیا، اور جو ہی آپ کو ٹکانہ ملا، جو ہی آپ کو چھت ملی، اور آپ نے پہلا بیان ڈیوڈ بن گورین نے جو دیا وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کہا۔ میں پاکستانیوں، میں یہ آج کا ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں، یہ جو تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، یہ لڑ نہیں رہے، یہ تم لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ یہ آج نہیں، یہ جسٹ آپ گوگل کریں صرف کہ what David Ben Gurion said about Pakistan the moment he became the first prime minister of Israel۔ یہ باتیں آپ کیسے اوور لک کرتے ہیں؟ جو لوگ پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، دیکھو جی بنگلہ دیش 71 میں آزاد ہوا، آج اس کی اکانومی کہاں پہنچ گئی۔ جو لوگ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، دیکھو جی اکٹھے آزاد ہوئے، آج انڈیا کا۔ او بھائی تھوڑا سا دیکھو، بنگلہ دیش کی اکانومی کو، بنگلہ دیش کے مائنڈ سیٹ کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی نہیں ہوئی۔ انڈیا کی اکانومی کو بنانے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ہمیں برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقت اکٹھی ہوئی ہے۔ اور ابھی وہ ملک اسرائیل وہ بنا نہیں تھا تو اس کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بیان دیا کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر ہم آج اپنے دوست کو نہیں پہچان رہے تو کم از کم پاکستانیوں اپنے دشمن کو تو پہچان لو۔ تمہارا دشمن اسرائیل ہے اور اسرائیل کا دشمن ہم ہیں۔ یس وی کنفیس۔ اور اگر تم جس دن اپنے دشمن کو پہچان گے، تم اسی دن پاکستان میں چلتی ہوئی ہر چال کو سمجھ جاؤ گے۔ تم اسی دن سمجھ جاؤ گے کہ یہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت کیوں پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ فوج کی سابقہ قیادت سے ایسے کیوں نان پاپولر ڈیسیژن کروائے گئے جس کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان یہ دراڑ آئی۔ یہ کون تھا جس نے ساری پلاننگ کی؟ یہ کس نے ایسی قیادت کو پروموٹ کیا جس نے آ کے عوام اور فوج کو دور کر دیا؟ سب سے پہلا ٹاسک جو ہمارے دشمن کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑا دو۔ پچھلے 40 سال سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، لیکن کامیابی کسی کو نہیں ہو رہی تھی، اور انشاءاللہ ہو بھی نہیں پائے گی۔ میں آج اس شخص کو اس لیے ننگا کر رہا ہوں کہ آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج آپ کو یہ بتاؤں 90 دن 9 مہینے اور 2 دن ہو چکے ہیں فلسطین کے اوپر جو کچھ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو فلسطین کے اوپر آوازیں اٹھ رہی تھیں وہ دبتی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو بندہ فلسطین کے بارے میں بات کرتا ہے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے اگر آپ اوپر فلسطین کے اوپر بات کرتے ہیں
تو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگوں کو اس قدر ہینڈی کیپ کیا جا رہا ہے کہ آج ہم فلسطین کے اوپر بات تک نہیں کر پا رہے. کس قدر مفلوج ہو چکے ہوئے ہم. کب ہم اٹھیں گے؟ کیا ہم نے اللہ کے آگے کوئی جواب نہیں دینا؟ اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج غزہ میں ہو رہا ہے، شکر ہے ہم بچ گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر آج غزہ میں بچے مر رہے ہیں، آج غزہ میں بچوں کے اوپر فاسفورس پھینکا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارے بچوں کے اوپر بھی پھینکا جائے گا، ہمارے اوپر بھی پھینکا جائے گا. آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی ایسا تھا کہ مسجد اقصیٰ ہمارے پاس تھا، ہم جب جاتے قبلہ اول جا سکتے تھے. آج کی قوم آج کے بچے یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو اسرائیل کے قبضے میں ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ وہ دن دور نہیں جو اس کا پلان ہے کہ وہ مسجد نبی پہ اوپر اور مکہ مکرمہ کے اوپر بھی اسی طرح ہی قابض ہو کے بیٹھے گا. اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج ہم نے اپنی پلاننگ، اپنی ویژن، اپنی حکمت عملی دعاؤں سے اور بد دعاؤں سے اوپر نہ لے کے گئے. میں کل ایک پروگرام میں ملتان گیا ہوا تھا اور بہت جید علماء فلسطین کے پروگرام پہ آئے ہوئے تھے، اور بہت ہی مجھے دکھ ہوا کہ ماں سوائے انہوں نے اس بات کے کہ ہم دعا کرتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں فلسطینیوں کے لیے. اس میں ایک بہت بڑی مشہور ہستی جو بڑی جیلی آواز غزہ کے لیے اٹھا رہی ہے، وہ سینیٹر صاحب ہیں، ایک وہ داڑھی والے جو ڈی چوک میں بھی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کل ان کو بھی سنا. او بھائی وہ کیا 3 ڈیمانڈیں دے رہا ہے کہ جی حکومت پاکستان خط لکھے، تعزیت کرے کہ اسرائیل نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ہم اس پہ تعزیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں سے ایک شپ لے کے جائیں کھانا لے کے. سینیٹر صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کہاں چورن بیچ رہے ہو؟ 76 سال سے آپ لوگوں نے اس قوم کا کیا حشر کیا ہوا ہے؟ پریکٹیکل لاؤ، اس قوم کو جوڑو پہلے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپس میں تفرقہ ختم کرو، آپس میں جڑو. جب تک ایک جھنڈے کے نیچے قائم نہیں ہوگے یہ فلسطین واپس فتح نہیں ہوگا. ہمیں آپس میں جڑنا پڑے گا. میں متقد ہوں، ایک میرے بڑے سینئر بزرگ مرحوم مظفر گڑھ کے ایک سیاستدان تھے جس کو بابائے سیاست کہا جاتا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان، خدا غریق رحمت کرے. مجھے ان کا ایک کلام اس موقع پہ جو پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے لکھا تھا اور فلسطین اور مسلمانوں کے لیے لکھا تھا. میں آج اپنے پروگرام پہ وہ مجھے یاد آ گیا اپنی گفتگو کے دوران. میں آپ کو میں وہ کلام بھی سنانا چاہتا ہوں اور اس کی تفسیر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک ایک ورڈ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا، اللہ تم کو جنت نصیب کرے، وہ غور سے سننے والا ہے. وہ آج کے دور کا ہے اور وہ اسرائیل اور فلسطین اور پاکستان کے لیے ہے، وہ حرم کے لیے ہے، وہ حجاز کے لیے ہے. وہ لکھتے ہیں پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. غارت گری، یہ بڑا غور سے سنیے گا، غارت گری کوئی اہل ستم کوئی دیکھے، غارت گری اہل ستم کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے. یعنی کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا اس وقت کہ سارے کا سارا گلشن ویران پڑا ہے، گلشن میں نہ کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے. ایک برق بلا، نوابزادہ صاحب آپ کو سلام ہے. ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. ذرا سوچئے کہ ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر اور تم خوش میری شاخ نشیمن ہی جلی. کہ ابھی تم خوش ہو رہے ہو کہ فلسطین جل رہا ہے، میں بچ گیا ہوں. یہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب 50 سال پہلے لکھ کے گئے کہ تم خوش ہو رہے ہو کہ صرف غزہ جل رہا ہے، پاکستان بچ گیا، سیریا بچ گیا،
ایران بچ گیا، افغانستان بچ گیا، نہیں، یہ بچے گا کوئی بھی نہیں. اس نے نیچے درخت کو آگ لگائی ہے، ہر شاخ نشیمن جلے گی اگر تم لوگوں نے نیچے جڑ میں جا کے وہ آگ نہ بجھائی. آگے سنیے، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. یہ مولانا صاحب، سینیٹر صاحب، یہ دعائیں مانگنے سے اسرائیل بیڑا غرق نہیں ہوگا. اور پریکٹیکل کا وقت ہے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی فوج کو مضبوط کرو، آپس میں یونٹی پیدا کرو. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دو حق کو صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق کو صداقت کی صدا سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کے فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز اول سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. وقت آ گیا ہے اسی قیام کا جو حسین ابن علی نے کیا ہے. لیکن ٹاپک میں نے جہاں سے شروع کیا تھا، میں یہ ٹاپک ایسا کہ میں جذبات میں آ کے تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہوں، میں جانتا ہوں ڈائیورٹ ہوتا ہوں، مگر یہ میرے جذبات ہیں، یہ نیچرل ہے. اگین وہ نام یاد کراؤں گا مسلمانوں، پاکستانیوں. ڈیوڈ بین گورین، فرسٹ پرائم منسٹر، 14 مئی 1948. پہلا بیان، پاکستان کو اس مرز وجود سے مٹا دینا چاہیے، اس کو حق ہی نہیں ہے کہ یہ سروائیو کرے. آج بھی اسی پالیسی پہ کام ہو رہا ہے. اگر دشمن اتنا منظم ہو کے کام کر رہا ہے ہمارے خلاف، تو ہم آپس میں کیوں منظم ہو کے نہیں رہ سکتے؟ ہم اپنے اپنے چھوٹے اختلافات کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں آج جو کل کے ہمارے ہیروز تھے، ہم ان کو کیوں اپنا ولن سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک ہیں، ہم سب گھر میں ایک ہیں. یہ وطن ہمارا گھر ہے. وی آر اے فیملی. ہم ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اب اپنا ویڈیو ختم کروں گا اس حدیث کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ ان پوری امت مسلمہ کی تشبیہ ایک فرد واحد شخص کی طرح ہے، جس کو کہیں ایک، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کی آنکھ میں چوٹ لگے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. اسی طرح امت مسلمہ پوری ایک فرد واحد کی طرح ہے، اور ہم پاکستانی تو اس سے بھی زیادہ کلوزنگ ہیں. We all love each other. We must love each other. We are one to each other. We are for each other. Thank you very much. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.